نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صاحب صدر اور معزز حاضرین، محترم اساتذہ، علماء، طلباء، آج کی یہ نشست اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت کے تناظر میں ہم اپنے سماج کے عصری چیلنجز، عصری مسائل اور عصری تقاضوں کی تکمیل کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے ترقی اور رہنمائی کے لیے سب سے بہترین نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف آوری، اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی شکل سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں نبوی فرائض سر انجام دینے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس ماہ مبارک کی بہت سی نسبتیں ہیں، تعلق۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں ہم ایسی محافل، مجالس اور سیمینارز منعقد کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے ہم رہنمائی حاصل کر پائیں۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ چند گوشے جس میں آپ کی انفرادی اور ذاتی خصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، عقیدت اور محبت کا رسمی اظہار کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر
اپنے دور کے بنیادی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے، اپنی سوسائٹی کو درپیش چیلنجز کو قبول کر کے ان کا حل دریافت کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اس سیمینار کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ہم یہاں پوری سنجیدگی، توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج ہمارے لیے عصری چیلنجز کیا ہیں، بنیادی عصری تقاضے کیا ہیں، اور ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے کیوں کر اور کیسے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بڑے انسانوں کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کی روشنی میں ہم اپنے لیے راہ عمل متعین کریں، خاص طور پر وہ اولو العزم انسان جنہوں نے کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک عالمگیر انسانی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے رہنمائی کی ہو۔ اور یہ بات بالکل دنیا بھر کے تمام مسلم اور غیر مسلم مفکرین، مورخین، رہنما اور مدبرین کی اتفاق کے ساتھ واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہنما تھے، انسانوں میں سب سے بڑے اور اونچے انسان تھے۔ جن غیر مسلم مفکرین نے انسانوں کی فہرست کاری کی ہے کہ انسانی حوالے سے 100 عظیم شخصیات کون کون سی ہیں، تو سب سے پہلے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام زندگی وضع کیا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے مصلحین، مفکرین، رہنما اچھی اور نیک باتیں بیان کرتے ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، عدل کرو، ظلم نہ کرو، امن قائم کرو، خوف اور دہشت گردی نہ پھیلاؤ، حسد، کینہ، بغض، عداوت نہ رکھو۔ وعظ بہت اچھے کیے جاتے ہیں، اقدار بیان کی جاتی ہیں، اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، اطوار بیان کیے جاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، لیکن وہ بنیادی خصوصیت جو صرف اور صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس خطے کے عظیم مفکر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منفرد خصوصیت انسانی سماج کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی سے متعلق ایک کامل اور مکمل جامع نظام تشکیل دیا ہے کہ کون سا خلق، کون سی قدر، کون سی ویلیو، کون سا حکمت کا اصول انسانی معاشرے میں عمل میں کیسے آئے گا، اس کا عملی نظام کیا ہوگا، سسٹم کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، پروسیجر کیا ہوگا۔ اسی کو سنت نبوی کہا جاتا ہے، یہی سیرت نبوی ہے۔ فرق سمجھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے خلق، اور اس خلق کی بنیاد پر ایک ہوتا ہے آئین، اور ایک اس آئینی، قانونی
ضابطے کا عملی نظام۔ تو عملی نظام کیا ہے؟ یہ اہم ترین سوال ہے انسانیت کے سامنے کہ کسی چیز کو عمل میں کیسے لایا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے جو بنیادی اقدار، اخلاق اور حکمتوں کے اصول تھے، ان کا عملی نظام وضع کیا۔ اسی کا نام شریعت محمدی ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا کی تمام اقوام میں آنے والے مصلحین اور حکماء تک سب نے جو اچھی اچھی باتیں انسانیت کی ترقی کی بیان کی ہیں، ان کو عمل میں لانے کا نظام کیا ہوگا، یہ نظام وضع کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نظام کا بڑا گہرا تعلق انسانی زندگی کے دو دائروں سے ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا مرکز اور منبع رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کا اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں علم الاقتراب کہا جاتا ہے۔ کہ اقترابات کے طور طریقے کیا ہیں، کیسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، کیسے اللہ پر ایمان و یقین مضبوط ہوگا، کیسے ایک مخلوق اپنے خالق کو پہچان کر ترقیات کے منازل طے کرے گی۔ یہ علم الارتفاقات اور اس کا علمی نظام قرب الہی کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو دیا گیا۔ بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کا علم دیا گیا۔ اور دوسرا اہم ترین علم وہ ہے جس کا بڑا گہرا تعلق انسانوں کے ساتھ جو رشتے استوار ہوتے ہیں، جنہیں شاہ صاحب کی اصطلاح میں علم الارتفاقات کہا جاتا ہے۔ افراد بغیر انسانی سماج کے نہیں رہ سکتے، اور انسانی سماج معاہدات سے عبارت ہے۔ میاں بیوی کا معاہدہ نکاح ہوتا ہے، خرید و فروخت کرنے والے کے درمیان معاہدہ بیع ہوتا ہے، کسی یونٹ، حلقے، کسی بلدیاتی دائرے، شہری، ریاست، مملکت، قومیت، بین الاقوامی تعلقات میں معاہدات وجود میں آتے ہیں۔ بازار میں خرید و فروخت کرنے والا معاہدہ بیع کرتا ہے، تو ریاست کے معاہدات سوشل کانٹریکٹ کہلاتے ہیں، سماجی معاہدہ، کہ اس کی اساس پر سوسائٹی کے لیے مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ وجود میں آتی ہے۔ پھر بین الاقوامی تعلقات وجود میں آتے ہیں، اقوام عالم میں قوموں کے درمیان باہمی تعلقات اور معاہدات جو سیاسی بھی ہوتے ہیں، معاشی بھی ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں، وہ زیر بحث آتے ہیں۔ یہ علم الارتفاقات کا دائرہ ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ ظاہر اماں حوا پیدا ہوئیں اور دونوں کی شادی ہوئی، اولاد تھی، اولاد کی تربیت کے اصول سے لے کر جو اس دور کی ضروریات تھیں، ان تمام کے حوالے سے ایک بنیادی علم منتقل کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انسانیت ارتقاء کے جس مرحلے پر پہنچ چکی تھی، اس مرحلے میں ایک بین الاقوامی سماج بنانا انسانی ضرورت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا بین الاقوامی نظام انسانیت تشکیل دینے کے لیے، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم الاقترابات کے تحت اس کا عملی نظام، نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، نظام صوم، نظام حج متعین فرمایا۔ نماز سکھائی، اس کا طریقہ کار اور پروسیجر بیان کیا، ورنہ لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے بغیر طہارت کے، بغیر کسی اس کے، تو طہارت کا طریقہ بڑا منظم اور مربوط، اس کا ایک سسٹم کہ اس طرح کی ناپاکی ہو جائے تو یہ طہارت کا طریقہ ہے، اور اگر اس طرح کی ناپاکی ہو جائے تو اس کی طہارت کا طریقہ یہ ہے۔ اس کے قواعد و ضوابط، اس کا پروسیجر، اس کا طریقہ کار وضع کیا، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو گویا کہ انسان کو طہارت حاصل نہیں ہوئی۔ سسٹم بنا دیا، نظام طہارت بنا دیا، پھر نماز کا نظام بنا دیا کہ ایسے قیام ہوگا، ایسے رکوع ہوگا، ایسے سجدہ ہوگا، ایسے باقی عمل ہوں گے۔ اس کی خلاف ورزی ہوگی تو نماز کی ادائیگی نہیں، قرب الہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور روزے کا ایک نظام بنا دیا کہ پورے سال میں ایک مہینے میں فلاں مخصوص مہینے کی 1 تاریخ سے لے کر اگلے مہینے کے چاند نظر آنے تک روزے رکھنے ہیں آپ نے، 29 یا 30، اور روزے کا حد متعین کر دی کہ اتنے بجے سے شروع ہوگا اور اس وقت ختم ہوگا، پورا سسٹم بنا دیا۔ حج کا طریقہ سکھایا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، مناسک سیکھ لو۔ سکھایا انہیں، بتلایا کہ اس حج میں کون سا فریضہ ہے، کون سے واجبات ہیں، کون کون سے امور سنت ہیں، اس کے تمام طریقہ کار اور پروسیجر بیان کر کے ایک نظام حج متعین کیا، سسٹم بنائے۔ ورنہ اس سے پہلے حج جو چاہے جیسے مرضی کرتا تھا، مکے کے مشرک حج کرتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، مرضی سے طواف جتنے مرضی کر لیے، لیکن ایک پروٹوکول، ایک سسٹم، ایک پروسیجر واضح کر دیا کہ جو یہ کرے گا اس کا حج ہوگا، ورنہ حج۔ روزے کا، زکوٰۃ کا، نماز کا ایک سسٹم بنا دیا۔ زکوٰۃ کہ انسانیت پر مال خرچ کرنا ہے، اس کا ایک سسٹم بنا دیا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو اتنے فیصد آپ کو ہر حال میں اجتماع اور سوسائٹی پر خرچ کرنے ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اگر ضرورت اس سے پوری نہ ہو تو اس سے زائد بھی خرچ کر سکتے۔ یہ علم الاقترابات۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتفاقات کا نظام تشکیل دیا۔ نکاح کا معاہدہ کن اصولوں پر ہوگا، اس کے ضابطے، اس کا سسٹم۔ پھر نکاح کے بعد عورت اور اس کی بیوی کے آپس میں حقوق و فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اولاد پیدا ہوگی تو اولاد اور ماں باپ کے حقوق و فرائض کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ رشتے ناتے ہیں، صلہ رحمی کے اصول ضابطے کیا ہیں، اس کا طریقہ کار وضع کر دیا، نظام بنا دیا۔ پھر ایک خاندان ایک محلے میں، ایک شہر میں رہتا ہے تو شہریوں کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا ہیں، سڑک پر چلنے والے کے کیا ہیں، راستے کے حوالے سے فرائض اور حقوق کیا ہیں، اس کا سسٹم بتا دیا۔ لوگوں کو منع کر دیا کہ خبردار لوگوں، راستے مت روکا کرو، راستہ اتنے فٹ کا کم از کم ہونا چاہیے کہ جس میں 2 گاڑیاں اور 2 سواریاں آپس میں کراس کر لیں، جس دور کی جیسی سواری ہو۔ گویا کہ شہری زندگی کے اصول واضح کر دیے، طریقہ کار وضع کر دیا کہ شہری زندگی کیسے بسر ہوگی، جسے تمدن کہا جاتا ہے، جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ وہ یثرب جو بد نظمی، انتہا پسندی، لڑائی جھگڑے کی حالت میں تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہری ڈسپلن مینجمنٹ ایسی قائم کی کہ پورا یثرب اور اس کے بکھرے ہوئے تمام قبیلے مل کر ایک مدینہ، ایک تمدن، ایک نئی سویلائزیشن میں بدل گئے، ایک نئی سوسائٹی بن گئی۔ مدینہ مدنیت سے ہے اور مدنیت تمدن کو کہتے ہیں، سویلائزیشن کو کہتے ہیں۔ تو ایک نئی سویلائز سوسائٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی صورت میں ایک شہری ریاست وجود میں لے آئے، منظم شہر۔ مکے کے ظلم کے مقابلے میں مدینے کی ریاست نے انسانیت کی ترقی کے لیے بنیادی اساسی اصول وضع کر دیے، مثلاً عدل۔ تمام کے ہاں اچھا خلق ہے، عدل ہونا چاہیے، لیکن کیا عدل مذہبی بنیادوں پر ہوگا، نسلی بنیادوں پر ہوگا، عقیدے کی بنیاد پر ہوگا کہ آپ اپنے ہم عقیدہ کے ساتھ تو عدل کریں اور باقیوں کے ساتھ ظلم کر دیں؟ کیا اپنی نسل کے لوگوں کے ساتھ عدل کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کر کے مدینے کے یہودیوں اور مشرکوں کے ساتھ بھی جو معاملات اور فیصلے کیے وہ عدل پر مبنی تھے۔ ایک مسلمان منافق اور یہودی کا مقدمہ بھی حضور کی عدالت میں آیا اور یہودی اس معاملے میں سچا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اس مسلمان منافق کے خلاف فیصلہ کیا۔ تو عدل بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوگا، کوئی تقسیم اور کوئی ترتیب نہیں ہوگی، تمام انسانوں کے لیے ہوگا، کالا ہے، گورا ہے، مشرقی ہے، مغربی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے حوالے سے اپنے آخری خطبے میں فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی طاقتور کو کسی کمزور پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، انسانی بنیادوں پر اسے کام کرنا ہے۔ حقوق انسانیت کے تناظر میں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ انسانی حقوق کیا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی بڑی طاقتوں کو خطوط لکھ کر انسانی بنیادوں پر ایک بین الاقوامی سماج کے تعلقات کے آداب بیان کر دیے۔ بین الاقوامی تعلقات میں دوسری قوموں اور ملکوں سے آنے والے سفراء کے ساتھ جو تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کیے وہ انسانی بنیادوں پر ہیں، ہر قوم کی عزت کی بنیاد پر ہے۔ قوم کا سردار کافر بھی آیا تو اس کی عزت کی، اس کی رسپیکٹ کی کہ وہ اپنے قوم کا نمائندہ ہے۔ عدی بن حاتم کافر ہیں، غیر مسلم ہے، ابھی صلیب گلے میں لٹکائی بھی ہے، اپنے قبیلہ بنو طے کا سردار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اور نہ صرف استقبال کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر تشریف فرما تھے، عدی کا ہاتھ پکڑا کہ قوم کا سردار ہے، اور اس کو اپنے بستر پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ گئے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج میں سوچتا ہوں تو مجھے جھرجھری آ جاتی ہے کہ میں نے کیسے جرأت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے سردار کی حیثیت سے بستر پر بٹھا دیا اور میں بیٹھ گیا، مجھے کوئی شرم نہیں آئی۔ بعد میں سوچتا رہا، لیکن اس وقت تو سرداری کے گھمنڈ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کو عزت نہ دی جائے۔ جی نصارۂ نجران کا وفد آیا، ان کا بہت بڑا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے 60 رکنی علماء کے وفد کے ساتھ، جو احبار تھے عیسائیوں کے، جن تورات کے حافظ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں ان عیسائی علماء کے لیے خیمے لگوائے اور انہیں وہاں ٹھہرایا اور ان کو وہ عزت دی، اور پھر وہ مکالمہ جو سورۃ آل عمران میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھیے کہ بین الاقوامی تعلقات کے بھی آداب ہیں، خطوط لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کے نام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب تک کسی خط پر مہر نہ ہو، سفارتی آداب بین الاقوامی تعلقات کا اصول یہ ہے، اس وقت تک کوئی دنیا کی بین الاقوامی حکومت کسی خط کو نہیں پڑھتی۔ تو آپ مہر بنوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مہر بنوائی گئی اور ان کے خطوط لکھتے وقت اس پر مہر لگائی گئی، اور پورے عزت و احترام کے ساتھ جو القاب ممکنہ طور پر تھے، والسلام علی من اتبع الہدی، اسلم تسلم فإن ابیت فإن علیک اسم الیریسیین، جو بنیادی حقیقت تھی وہ پورے دباؤ کے ساتھ بیان کر دی کہ تم امن و سلامتی والے بن جاؤ تو تمہاری جان بھی محفوظ ہوگی، اور اگر تم نے انکار کیا تو مظلوموں، کسانوں، کاشتکاروں پر ظلم کے برے نتائج تمہیں بھگتنے ہوں گے، یاد رکھو۔ فإن علیک اسم الیریسیین، تو بین الاقوامی خط و کتابت اور قیصر و کسریٰ کے حوالے سے بنیادی اساسی امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے، اور پھر اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا، طریقہ جنگ بھی، اور طریقہ جنگ میں بھی یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں واضح کر دی کہ کسی عورت، کسی بچے، کسی مذہبی رہنما اور کسی بوڑھے کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، صرف وہ جو تم سے جنگ لڑ رہا ہے براہ راست، فوجی ہے، عسکری قوت ہے، تو عسکری قوت کے ساتھ عسکری قوت ٹکرائے گی۔ کوئی عبادت میں مگن ہے اپنے گرجے میں، اپنے مندر میں، تمہیں ہاتھ نہیں لگانا جی۔ کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، اس زمانے میں عورتیں ابھی لڑائیوں میں شریک نہیں ہوتی تھیں، اس لیے عورت جب جنگ نہیں لڑ رہی تو اس کو مارنے کا فائدہ۔ بوڑھا ہے جو جنگ نہیں لڑ سکتا، اس کے ساتھ کیا مقابلہ؟ تو بین الاقوامی آداب اور تعلقات کے اصول واضح کیے، سسٹم بنایا۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے یہاں اس مختصر سی مجلس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت جو آج کے اس دور میں ہماری سیرت کے سیمینارز میں اور ہمارے مذہبی حلقوں میں زیر بحث نہیں آتی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسودہ نظام توڑ کر نیا اور اچھا سسٹم تشکیل دیا۔ مینجمنٹ کے فرسودہ طور طریقے جو ظلم، ستم، انسان دشمنی کے تھے انہیں توڑا، اور ایسے مینجمنٹ کے طریقہ کار، نظم، نسق، پروسیجر واضح کیے جو انسان دوست ہے، اور وہ گھر سے لے کر بلکہ فرد کی تعمیر شخصیت سے لے کر بین الاقوامی سطح پہ اقوام عالم کے درمیان تعلقات کے استوار ہونے تک کے تمام مراحل ایک بین الاقوامی نظام کی صورت میں سامنے آئے۔ یہ وہ اہم ترین نقطہ ہے جو سیرت نبوی کی بنیادی خصوصیت ہے، اور خاص طور پر ارتفاقات یا اجتماعی نظم و نسق کے حوالے سے جو بڑا بنیادی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی تشکیل کے لیے ایک تنظیم بنائی، جماعت بنائی، کیونکہ سسٹم کوئی بھی ہو، مینجمنٹ کسی درجے کی بھی ہو، وہ ٹیم ورک کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ٹیم چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک تنظیم چاہیے ہوتی ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی تشکیل کے لیے ایک تربیت یافتہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی۔ وہ قبائلی معاشرہ جہاں شخصی تعصبات بھی تھے، قبائلی تعصبات بھی تھے، نسلی تعصبات بھی تھے، مذہبی تعصبات بھی تھے، اور تو اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بسنے والے عربوں کی تاریخی لڑائی عدنان اور معد کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ عدنان کی اولاد یہ مکے والے اور معد کی اولاد مدینے والے، ان دونوں کے درمیان نسلی اختلافات تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے۔ اور پھر مدینے کے انصار اوس اور خزرج 2-3 قبیلوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے سے باہم برسر پیکار رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں عدنان کی اولاد، اس میں جو 12 قبیلے شاخیں تھیں وہ آپس میں دست بگریبان رہتی تھی۔ ایسے معاشرے میں ایک ایسی منظم جماعت جسے قرآن نے کہا بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک حکم، ایک آرڈر، ایک فیصلے پر وہ اقدام کرے، ایک دیوار کی طرح، اور دیوار بھی ایسی جس میں سیسا پگھلا دیا گیا ہو، اسے بنیان مرصوص کہتے ہیں۔ تو جماعت بنائی، اور اس جماعت کی تربیت اقترابات کے حوالے سے بھی اور ارتفاقات کے حوالے سے بھی ایسی کی کہ عبادات بھی بغیر تنظیم کے نہ ہوں اور ارتفاقات بھی بغیر تنظیم کے نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، ایک امام ہوگا، تمام لوگ اس امام کی ہر حالت میں پیروی کریں گے۔ آپ کا قیام کی حالت میں تلاوت وغیرہ مکمل نہیں بھی ہوا تو امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، رکوع کر لیا، تو آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ آپ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ صورت نہیں پڑھ سکتے۔ ڈسپلن منظم ہے۔ امام رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، سجدے سے اٹھے تو ہر آدمی کو امام کی پیروی کرنی ہے، ایک ڈسپلن ہے نماز میں۔ حالانکہ عبادت تو تنہائی میں ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پر کسی اور آدمی کو کھڑا کروں اور خود جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا۔ تو ڈسپلن قائم کیا، تنظیم قائم کی۔ نماز ایک منظم اجتماعیت ہے، زکوٰۃ کا ایک منظم نظام بنایا، اجتماعی نظام، روزے کا ایک اجتماعی نظام بنایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی آدمی روزہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی معذور یا کسی مسافر نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوا تو وہ سب کے سامنے کھانا نہیں کھائے گا، چھپ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ ڈسپلن کی بات ہے۔ اور اگر بالفرض کسی سے کوئی روزے میں کوتاہی ہو گئی، ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو باقی پورا دن بھوکا پیاسا رہے گا، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے۔ ڈسپلن قائم کر دیا۔ یہی حال حج کا ہے کہ ایک مخصوص وقت پر 8ویں ذی الحج سے لے کر 9ویں ذی الحج تک اور 10ویں ذی الحج تک، پھر طواف زیارت تک، ایک منظم نظام تمام اجتماع نے کرنا ہے۔ لاکھوں انسان ہوں، جتنے بھی ہوں، ہزاروں ہوں، کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا کہ انفرادی طور پر جائے، جب چاہے چکر ساتھ لگائے اور کہے جی میرا حج ہو گیا، ایسا نہیں۔ اور اس کا ایک امیر الحج ہوگا، حج کا سربراہ ہوگا، اس کی نگرانی میں ہوگا، انفرادی طور پر حج نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ٹیم بنائی ایسی جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح منظم ہے، اس میں کوئی جھول، عبادات کے حوالے سے بھی انفرادی نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے۔
کسی نے انفرادی بات کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے تو گھر میں نفلیں پڑھے، تسبیحات پڑھے، اکیلا بیٹھ کر جو مرضی کرے، لیکن اتنی عبادت، دن کی 5 وقت کے فرائض، 1 مہینے کے روزے، سال کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی لوگوں کو دکھا کر، جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو دکھا کر دینا ضروری ہے، چھپ کر نہیں، اور حج سب کے سامنے، اور اتنے بڑے اجتماع میں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کسی سے جھگڑا کرنا، نہ کسی جنسی خواہش کا اظہار کرنا، نہ فساد پیدا کرنا۔ لاکھوں کا مجمع ہے، مسافر آدمی ہے، اکتایا ہوا ہوتا ہے، پیدل چل چل کر تھک چکا ہوتا ہے، خبردار لڑنا نہیں کسی سے، کو خلاف طبیعت بات آ جائے تو اس سے تسلیم کرنا ہے، تو پوری ایک تنظیم۔ پھر یہ تنظیم تو بیان کی جاتی ہے عام طور پر ہمارے مذہبی حضرات کی طرف سے، لیکن ارتفاقات کے لیے تنظیم، اس پر گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں تو اس تنظیم اور اس پوری تعلیم کا مرکز دار ارقم ہے، بیت اللہ الحرام نہیں ہے۔ دار ارقم میں بیٹھ کر ایک ایک فرد کی تربیت کرتے ہیں، اور کیا تربیت کرتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ مسلمان ہو کر اس جماعت کا حصے دار بن جاتا ہے، اب دشمن لاکھ کوشش کرے کہ اسے اپنے نظریے سے منحرف کر پائے، لیکن نہیں کر پاتا۔ بلال حبشی غلام ہے، کالا ہے، کوئی اس کی عزت اور حیثیت نہیں، لیکن جیسے ہی وہ مسلمان ہو کر اس جماعت کا حصہ بنتا ہے، اور عمر فاروق جیسا قریشی سردار جس کا رعب اور دبدبہ، جس کی عزت اور شان و شوکت بہت اونچے درجے کی ہے، وہ بلال سے کہتا ہے انت مولانا و سیدنا، تم ہمارے سردار ہو، تم ہمارے مولا ہو۔ اونچ نیچ کا فرق ختم، اسی طریقے سے منظم ہیں وہی بلال، عمار، یاسر، صہیب، سلمان، کہ پوری جماعت ایک منظم طاقت اور قوت ہے۔ اور صرف مکہ میں ہی نہیں، ہم سیرت میں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مکہ کے آس پاس کم از کم 5-6 قبائل ایسے ہیں کہ جن کے لوگ مسلمان ہوئے مکہ میں رہتے ہوئے۔ خود حضرت ابو ذر غفاری بنو غفار سے، بنو اسلم کے، بنو جہینہ کے، یہ قبائل کے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر اس بنیان مرصوص جماعت کا حصہ ہیں، اور وہ ارتفاقات کے حوالے سے ایک تنظیم ہے۔ اور تنظیم کیسے ہیں کہ وہ ابو جہل کی حکومت نہیں مانتے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک حکومت ظاہری ہوتی ہے کہ ایک حکمران ظاہری حکومت کی بنیاد پر ڈسپلن قائم کرتا ہے، ایک حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت باطنہ یعنی دلوں پر حکمرانی مکہ مکرمہ میں ہی حاصل ہو گئی تھی، کہ وہ تمام لوگ ابو جہل کی حکمرانی تسلیم نہیں کر رہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تسلیم کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ننقصھا من اطرافھا، دیکھا نہیں کہ ہم نے ان مکے والوں کی زمین کم کرتے جا رہے ہیں، کھینچتے جا رہے ہیں ان کے پاؤں کے قدموں سے۔ گرد و نواح مکے کے آبادیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مان رہی ہیں، ابو جہل کی بات نہیں مان رہی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ مکی صورت ہے اور مکی آیت ہے۔ مکہ مکرمہ میں دشمن کی زمین کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح میں شاہ صاحب یہ بات لکھتے ہیں فتح الرحمن میں، جو قرآن حکیم کا ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیری حواشی ہیں، حواشی میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمانے میں مکہ کے اندر رہتے ہوئے حکمرانی حاصل تھی، اور آہستہ آہستہ مکے کے اطراف کی زمین کے لوگ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ابو جہل کی حکمرانی کو کوئی مانتا ہی نہیں،
ننقصها من اطرافها۔ اسی وجہ سے تو ابو جہل پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ تو بات پھیلتی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے جو مشاورتی میٹنگ ہوئی اس میں یہی بحث، زیر بحث ان کے سامنے آئی بات کہ یہ تو ان کی جماعت پھیلتی جا رہی ہے اور ہماری حکمرانی کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے، تو کوئی علاج کرنا چاہیے۔ ان بدبختوں نے تو سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، رات کو حملہ کیا جائے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ دیکھو آپ کے قتل کا مشورہ کر چکے ہیں یہ لوگ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں۔ اذ یمکر بک الذین، آپ کے بارے میں یہ مکر و فریب کر رہے ہیں کہ لیقتلوک او یخرجوک، کہ آپ کو قتل کر دیں، یہاں سے نکال دیں۔ تو اے نبی آپ راتوں رات اپنی جگہ پر حضرت علی کو سلایا، راتوں رات نکل جائیں یہاں سے۔ گویا کہ مکے میں ہی آپ کی پارٹی کی طاقت اتنی بڑھ گئی، اور اس مشاورتی اجلاس میں ابو جہل کو کہنا پڑا کہ اگر یہ مکہ میں اسی طرح رہے تو ایک دن یہ حکومت پر قبضہ کر لیں گے، اس کا خاتمہ کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان کو یہاں سے۔ تو وہ شیطان بیٹھا ہوا تھا، روایات میں آتا ہے شیطان ایک بوڑھے سردار کی شکل میں آ کر ابو جہل کے پاس بیٹھ گیا، اس کو کہنے لگا کہ دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکال دیا نا تو یہ تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہوں گے، اگر یہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے اتنے قبائل کو مسلمان کر کے اپنی پارٹی بنا چکے ہیں تو باہر جب آزادی کے ساتھ تبلیغ کریں گے اور ان کے اخلاق اور عادات ایسے ہیں کہ دنیا کھینچی بھی جائے گی تو یہ سارے قبائل کو اکٹھا کر کے تم پر حملہ آور ہوں گے، تمہاری حکومت ویسے ختم ہو جائے گی۔ تو اس بوڑھے شیطان نے مشورہ دیا کہ بجائے نکالنے کے تم انہیں نعوذ باللہ قتل کر دو۔ چنانچہ قتل کا فیصلہ ہوا، اور مکے کے سرداروں کی نوجوان اولاد ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ بنایا گیا تاکہ عموم بلوا کہہ کر قتل کو کیا ہے اس کے قصاص لینے کی معاملات ختم کر دیے جائیں۔ جب ہجوم کسی پر حملہ آور ہوتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو حکومت کس کس کو سزا دے؟ اس لیے اس قانون کو سب سے پہلے ابو جہل نے وہاں متعارف کرایا کہ سب قبیلے مل کر قتل کریں تاکہ کسی کا بھی کیا ہے قصاص کا معاملہ ہی نہ ہو۔ آپ دیکھیے یہ وہ اجتماعی طاقت، تنظیم 13 سال تک ایک ایک نوجوان پر، ایک ایک کے گھر میں جا کر خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دار ارقم میں ملتی ہے، پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، حج کے موسم میں منا اور عرفات کے میدانوں میں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر آپ محنت کرتے ہیں، ایک منظم جماعت بنائی۔ اور پھر اس تنظیم نے جس منظم انداز میں، جس نئے ملٹری ازم کے تحت جنگ بدر لڑی، وہ بھی تاریخ کے نقشے پر ایک سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ نیا طریقہ کار، نئی مینجمنٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آج بھی فوجی ماہرین غزوہ بدر بلکہ غزوات کو اس نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری پلان کیسے تیار کیا تھا جنگی۔ غزوہ بدر کے موقع پر دشمن 1000 ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 ہیں، ان 313 نے 1000 کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنگوں کا طریقہ ہجومی تھا کہ ہجوم پر حملہ آور ہوتا تھا، تو جو ہجوم بڑا ہوتا تھا چھوٹے ہجوم کو ختم کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی اس تنظیم کو باقاعدہ ایک منظم انداز بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفیں بنائیں، جیسے نماز کی صفیں بنائی جاتی ہے، کوئی آگے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، سب برابر ایک لائن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے صفیں سیدھی کیں، کوئی آگے پیچھے تھا تو اس کو چھڑی مار کر بالکل لائن میں کیا۔ پہلی لائن تلوار چلانے والوں کی، اس سے اوپر ایک پہاڑی کے اوپر تھوڑے سے فاصلے پر اوپر کی لائن جو ان
تلوار چلانے والوں سے اونچی ہو، جو نیزہ مارتے ہیں جو 50-100 فٹ تک جاتا ہے، ان کی لائن بنائی، اور اس سے اوپر ایک اور صف بندی کی جو تیر انداز ہے، جن کا تیر 200-300 فٹ تک جاتا ہے، اور ان تینوں صفوں سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور ہر ایک صف کا ایک ایک افسر، اور ان افسروں سے کہا گیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں، جنرل ہیڈ کوارٹر سے جب تک آرڈر نہ آئے، تو کوئی بھی اس جنگ کے اندر اقدام نہیں کرے گا۔ تلوار والے اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک انہیں آرڈر نہ ملے، نیزے والے اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیں گے۔ دشمن کا لشکر 1000 کا جب سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم تیر اندازوں کو دیا، جب 200-300 فٹ کے فاصلے پر ہے، کہ ٹارگٹ کر کے دشمن بھی متعین کر دیا کہ تم نے کسے ٹارگٹ کرنا ہے، تم نے کسے ٹارگٹ کرنا ہے، تیر کوئی ضائع نہ جائے۔ اور اس کی اساس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صف بندی سے کام لیتے ہوئے پہلے تیر اندازوں نے کام کیا، اور جب ہجوم بڑھ کر 50 فٹ پر آ گیا جہاں نیزہ جا سکتا تھا، تو پھر نیزہ فورس کو کہا کہ چلو تمہارا کام ہے، اور جب ہجوم وہاں سے کچھ بچا کر تلوار کی زد میں آیا تو اب تلوار والوں کو آرڈر ملا ہے، اور تینوں اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اپنے اپنے دائرے میں اقدامات کر رہے ہیں، کیونکہ لشکر 1000 ہے تو ظاہر ہے کہ آگے پیچھے لوگ ہیں۔ یہ وہ ڈسپلن تھا، یہ وہ مینجمنٹ تھی، نیا ملٹریزم متعارف کرایا تھا، جنگ کا نیا طریقہ متعارف کرایا کہ غالب دشمن پر ایک چھوٹی سی جماعت کیسے غالب آئی۔ یہ ٹیم ورک ہے، یہ اجتماعیت ہے۔ اس اجتماعیت نے یہ نتیجہ پیدا کیا کہ ان 313 نے 1000 کو شکست دی۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ فرشتے آ گئے، فرشتوں نے اگر لڑنا ہوتا دست بدست تو ایک فرشتہ 1000 آدمیوں کے لیے کافی تھا۔ جبرائیل کا ایک پر لگتا سارے کے سارے مر جاتے، پھر انسانوں کی لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے آ کر حوصلے بلند کیے، دشمن کو کیا ہے، مسلمانوں کی طاقت دگنی تگنی نظر آنی شروع ہوئی، لیکن عمل تو اسی فورس نے کرنا ہے نا جو انسانوں کی ہے۔ تو تنظیم، غزوہ احد کی تنظیم، غزوہ احزاب کا نظم و ضبط، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، غزوہ تبوک۔ آپ دیکھیے کہ ایک بین الاقوامی ریاست قائم کرنے کے لیے ایک منظم سسٹم قائم کیا، پھر ریاست چلانے کے لیے ریونیو کلیکشن کی ضرورت ہے تو اس کے افسران مقرر کیے۔ مدینے کا ریونیو کلیکٹر سب سے پہلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا، 2 یمن ہے، شمالی اور جنوبی یمن، تو دونوں کے 2 گورنر بھیجے۔ عمار ابن یاسر کو وہاں بھیجا، کوفہ بھیجا۔ مختلف جگہوں پر افسران مقرر کیے گئے، اور ان کے ماتحت عملہ جس سے سسٹم چلانے کے لیے ریونیو کی کلیکشن اور اس کی تقسیم و ترسیل کا پورا نظام، مالیاتی نظام۔ ریاستیں اس کے بغیر تھوڑی چلتی ہیں، قوموں کی طاقت اس کے بغیر تو نہیں ہوتی ہے۔ پھر عدل و انصاف کی عدالتیں، امن و امان کے لیے افسران کا تقرر، پورا ایک سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اس قبیلائی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے منظم کیا۔ اور جب یہ تنظیم مکمل ہو کر پورے جزیرۃ العرب پر آپ کی حکمرانی مکمل ہو گئی تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ پاک نے واضح طور پر اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر نعمت یعنی حکمرانی کی نعمت، ٹیم ورک کی نعمت، دین اور سسٹم کی نعمت مکمل کر دی، اور اس اسلام کو
تمہارے لیے بطور دین کے ہونے پر راضی ہو گیا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر انسانیت کے عالمگیر اصولوں پر وہ یادگار خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، خبردار انسانی خون محترم ہے، تمہاری مینجمنٹ میں، تمہارے سسٹم میں، تمہاری اجتماعیت میں، تمہاری تنظیم میں انسانی جان کا احترام اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جو سسٹم بنانے والے، چلانے والے، ریاستی نظم و نسق قائم کرنے والے ہیں، وہ انسانی خون کا ایسا ہی احترام کریں جیسے کہ اس دن کا احترام ہے، جیسے اس مہینے کا احترام ہے، جیسے اس جگہ کا احترام ہے، ایسے ہی احترام کریں۔ تم خانہ کعبہ کا احترام کرو اور انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو اپنے سسٹم کو غالب کرنے کے لیے، درست نہیں ہے۔ گویا کہ تمام سسٹم چلانے والے افسران کو، پوری ٹیم کو، پوری تنظیم کو، پوری جماعت کو یہ حکم دے دیا۔ اسی طرح اعلان کر دیا اس سسٹم کے حوالے سے کہ لوگوں کے جتنے مال ہیں انہوں نے محنت و مشقت سے کمائے ہیں، خبردار تمہارے سسٹم اور تمہاری مینجمنٹ کی بھینٹ نہیں چڑھنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے مال لوٹ کر تم انتظام قائم کرو، یہ کون سا انتظام ہے؟ تم مالوں کے تحفظ کے لیے افسر بنائے گئے ہو، نہ کہ مالوں کو لوٹنے کے لیے۔ حتیٰ کہ کیسر و کسریٰ کے علاقے فتح کیے عراق کے، تو ان کی کل آمدنی کا 60% کسریٰ ایران لے جاتا تھا زرعی پیداوار کا۔ عمر فاروق کو پتہ چلا تو عمر فاروق نے فرمایا یہ تو بڑا ظالمانہ ٹیکس ہے، بس ان سے صرف خراج وصول کیا جائے گا 20 سے 80% ان کی پیداوار اسی کاشتکار کی ہوگی، صرف 20% انتظامی اخراجات کے لیے لیے جائیں گے، بس اس سے زائد نہیں۔ کہاں 60% ٹیکسیشن ہے اور کہاں صرف 20% ہے، 2/3 ٹیکس معاف کر دیا گیا۔ تو انسانی مال محترم ہے جیسے یہ دن محترم ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعراضکم، تمہاری عزتیں بھی، کسی کی انسلٹ کر کے آپ نظم و نسق کا ڈنڈا مسلط کریں تو یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ توہین کرو، لوگوں کو بے عزت کرو، ذلیل کرو اور آمریت کے بلبوتے پر سسٹم قائم کر لو۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی رسپیکٹ کرو، عزتوں کے بحال کرنے کے لیے تو سسٹم بنایا جاتا ہے۔ سیاست کا مقصد، نظام کا مقصد امن و امان قائم کرنا ہے۔ پائمال شدہ عزتوں کو پائمالی کی حالت سے نکال کر عروج اور ترقی دینی عزت کے لیے ہے، اور اگر عزتیں ہی سلب کرنے لگے سسٹم تو وہ سسٹم زندہ رہنے کے قابل ہے؟ وہ تو انسان دشمن ہے۔ تو 3 باتیں کہیں۔ انسانی سوسائٹی انسان سے بنتی ہے، انسان کٹنے لگے تو سوسائٹی نہیں رہی۔ انسانی سوسائٹی انسان زندہ ہو لیکن اس کا مال چھین لیا جائے تو تب بھی وہ سوسائٹی اور وہ قوم نہیں بن سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دماء کے ساتھ اموالکم، تمہارے مال بھی رہے، کھانے پینے کو دیا جائے لیکن بے عزت کر کے، ذلیل کر کے، رسوا کر کے، تو تب بھی سوسائٹی نہیں بنتی۔ سوسائٹی وہ ہوتی ہے جس میں انسان بھی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو، اس کی عزت بھی محفوظ ہو، وہ سوسائٹی ہے، وہ معاشرہ ہے۔ یہ عالمگیر اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانوں کو بھی۔ ریاست کا باغی ہو، امن کا دشمن ہو، عدل کا دشمن ہو، انسانی عزتوں کا دشمن ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کو سزا دی جائے گی۔ زناکار ہے، خطا کار ہے، انسانیت کی عقل کو مفلوج کرنے والا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، عزتوں سے کھیلتا ہے،
اس کے لیے حدود اور قصاص متعین کر دیے. قتل کرتا ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا. کس لیے؟ تاکہ امن و امان، ڈسپلن سوسائٹی میں قائم رہے، امن، عزت، احترام برقرار رہے. یہ وہ سیرت نبویہ کا مختصر سا خلاصہ ہے جو اس مختصر سے موقع پہ ہم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی خلاصہ سسٹم بنانا ہے، اور وہ سسٹم آزادی کا، عدل کا، امن کا، معاشی خوشحالی کا. اور سسٹم بنانے کے لیے تربیت یافتہ جماعت جو اقترابات میں بھی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اور وہ بھی ڈسپلن کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز، جماعت کے ساتھ روزہ، جماعت کے ساتھ حج، جماعت کے ساتھ زکوٰۃ، اور اپنے گھر کے نظام سے لے کر ریاست کے قومی نظام اور بین الانسانی اور بین الاقوامی نظام میں بھی ایک منظم جماعت جو ہر مرحلے میں آزادی، عدل، امن، معاشی خوشحالی قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے. یہ آپ کی سیرت کا خلاصہ ہے. اور دین اسلام کی یہ تعلیمات جب تک دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ رہا، 1200 سال تک پوری دنیا عدل، امن، آزادی، حریت، معاشی خوشحالی کی حالت میں رہی. لیکن ہوا کیا؟ آج جو ہمیں چیلنج درپیش ہے وہ صرف آج کے دن کا نہیں، پچھلے 300 سال کا ہے، جب مسلمانوں کی بین الاقوامی حکومت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اور مسلمانوں کی حکومت بر عظیم پاک و ہند میں ختم کر کے برطانوی سامراج نے اس بر عظیم پاک و ہند کو غلام بنایا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب بنگال میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قبضہ کیا، اور 1765 میں بنگال، اودھ، اڑیسہ، 3 بڑے صوبوں کی ریونیو کلیکشن پر قبضہ کیا، مالیاتی نظام پر قبضہ کیا. نااہل حکمرانوں کے سبب ریونیو کلیکشن کا وہ نظام جو عدل و انصاف کی بنیاد پر تھا، مغلوں کے دور حکومت میں قائم تھا، اس کا قبضہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے لیا تو ٹیکسیشن ہائی سے ہائی ہوتی چلی. اس ٹیکس کا ایک حصہ مغل سلطنت کو دیا جاتا تھا، اور اس کا بہت بڑا حصہ کمپنی خود ہڑپ کر جاتی. اور جو طے شدہ ٹیکس تھا اس کے علاوہ طاقت کے بل بوتے پر بنگال، اودھ اور اڑیسہ کے غریب انسانوں سے چھین لیا جاتا تھا. اسی لیے 18ویں صدی کے آخر میں بنگال میں وہ قحط پڑا جس سے 20 لاکھ انسان بھوک سے مر گئے. 20 لاکھ انسان بنگال میں. اور پھر بتدریج یہی کمپنی کی حکومت 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر کے غداروں میر جعفر میر صادق کے ذریعے سے ریاست میسور پر قبضہ کرتی ہے. حیدرآباد کا وہ نظام غدار مسلمان ہونے کے باوجود انگریزوں کے لیے اعلی کار کا ثابت ہوا اور ٹیپو سلطان کی شہادت میں حصے دار بنا، جس کی غداری کے عوض 300 سال اس کی حکمرانی ریاست حیدرآباد دکن میں قائم رہی. آپ دیکھیے بتدریج پورے ہندوستان پر اسی لوٹ مار کی دولت سے قبضہ کیا، اور اس 200 سالہ دور میں وہ سسٹم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تھا اسے بدل کر ظلم کا نظام سوسائٹی پر مسلط کر دیا گیا. 1803 میں دلی پر قبضہ ہوا، اور 1828 میں وہ عدالتی نظام جو مسلمانوں کی اساس پر چل رہا تھا تو محمدن کرمنل لا ختم کر کے برٹش کرمنل لا نافذ کیا گیا. 1835 میں یہاں کا انسانیت دوست مالیاتی نظام تبدیل کر کے
سود کی اساس پر نیا مالیاتی نظام مسلط کیا گیا اس سوسائٹی پر، جو سرمایہ پرستی پر مبنی تھا، لوٹ کھسوٹ پر مبنی تھا۔ 1835 میں ہی لارڈ میکالے کا نظام تعلیم مسلط کیا گیا، جس کا مقصد کہ رنگ، نسل اور مذہب کے اعتبار سے وہ ہندوستانی ہوں گے، لیکن سوچ، فکر، لوٹ کھسوٹ، بد امنی کرنے میں وہ انگریز ہوں، یورپین بھیڑیے ہوں گے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹ ہوں گے۔ اس مقصد کے تحت نظام تعلیم مسلط کیا گیا۔ عدالتی نظام مسلمانوں کا ختم کر دیا، مالیاتی نظام ختم کر دیا، سیاسی نظام ختم کر دیا، اور مسجدیں شہید کر کے انسانوں کو انفرادی عبادات پر لگا دیا گیا۔ اور اس نظام تعلیم کی ایک بڑی بدبختی یہ رہی کہ دین کا نظام بھی انگریزوں نے بنایا، سب سے پہلے وہ کہ جس میں قرآن کا حافظ بھی ہو، حدیث کا حافظ بھی ہو، مسئلے بھی بتلاتا ہو، لیکن اس میں ٹیم پیدا نہ ہو، فرقہ وارانہ بنیادوں پر۔ چنانچہ بنگال پر قبضے کے بعد کلکتہ شہر میں سب سے پہلے 1780 میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا، جسے مدرسہ عالیہ کلکتہ کہا جاتا ہے۔ نہ صرف کلکتہ میں، بعد میں سلہٹ میں بھی۔ یہ جو مروجہ اس وقت مدارس میں درس نظامی ہے، یہ درس نظامی دراصل انگریزوں نے اس زمانے میں جاری کیا تھا، اور اس کا بھی ایک پس منظر تھا، اور وہ پس منظر یہ تھا کہ جب 1765 میں بادشاہ سے انہوں نے ان 3 صوبوں کی دیوانی لی تھی، تو اس معاہدے کی شرط یہ تھی کہ عدالتوں میں قاضی علماء ہوں گے، فیصلے دین محمدی کے مطابق کریں گے، ان کی تنخواہیں تمہیں دینی ہوں گی، کمپنی کو دینی ہوں گی۔ تو کمپنی ان کی تنخواہیں دیتی تھی، ان علماء کو بھرتی کرتی تھی۔ اب علماء میں سب سے پہلے تفریق پیدا کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سسٹم چلانے والے کون سے علماء، درس نظامی کا مطلب نظام چلانے والے کون کون سے علماء ہیں، اور نظام چونکہ عدالت چلانی تھی تو اس کے لیے فقہی مسئلے۔ چنانچہ ہدایہ کا انگریزی ترجمہ کروایا گیا، اور وہ نظام بنایا گیا کہ جس میں صرف مسئلے آتے ہوں، عدالتی نظام سے متعلق ہوں، جس میں فقہ، اصول فقہ اور قرآن و حدیث کی چند بنیادی وہ دلائل جن کا تعلق قانونی نظام سے ہے وہ تو پڑھیں، باقی سوسائٹی کے سیاسی، سماجی، معاشی معاملات سے انہیں کوئی خبر نہ ہو۔ پولیٹیکل سائنس سے متعلق یہ علماء نہیں ہونے چاہیے۔ اس اصول پر یہ مدرسہ عالیہ کلکتہ بنایا، اور اس میں سے جو سرکار کے زیر سرپرستی مدرسے سے جو علماء نکلتے تھے، ان کو کیا ہے، ان عدالتوں میں قاضی اور جج بھرتی کیا جاتا تھا۔ آزادی اور حریت پسند سیاسی سوچ رکھنے والے علماء کی داخلہ عدالتوں میں بند کر دیا گیا۔ جو اس نظام کو چلانے والے علماء تھے ان کے لیے 1857 تک 70 سال تک اس درس نظامی کے تحت پیدا شدہ علماء اس انگریز سسٹم کو چلانے کے لیے کردار ادا کرتے تھے۔ یہ درس نظامی تھا۔ اسی لیے بعد میں علماء نے دیکھا کہ یہ تو علماء حق نے جو حریت پسند تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سرکاری مولوی پیدا ہو رہے ہیں جو سرکار کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، سیاست میں انگریز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، معیشت میں ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ صرف مسئلوں کے اندر، فقہی مسئلوں میں کیا ہے، اسلام کی بات کرتے ہیں، فتویٰ بھی اسی کے مطابق دیتے ہیں، عدالتوں میں فیصلے بھی اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ تو پھر حریت پسند مدارس کا پہلا نصاب امام شاہ ولی اللہ نے جو مدرسہ رحیمیہ کا رحیمی نصاب تھا، جس میں مکمل فلسفی، مکمل سسٹم، حجت اللہ کے اصول پر، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام طہارت، بلکہ نظام ایمان سے لے کر نظام فرائض تک، حضور کی سیرت تک، حجت اللہ کا آخری باب سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل ایک نظام۔ تو جو سسٹم ہے، اس سسٹم پر
حریت پسند علماء نے یہ 1867 مئی کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا۔ یہ درس نظامی نہیں تھا، دیوبند کا نصاب وہ درس ولی اللہ ہی تھا، وہ درس رحیمی تھا، جس میں مکمل علوم پڑھائے جاتے تھے۔ فلکیات وہاں پڑھائی جاتی تھی، علم نجوم وہاں پڑھائی جاتی تھی، فزکس کیمسٹری وہاں پڑھائی جاتی تھی، ریاضی حساب وہاں پڑھایا جاتا تھا، اپنے دور کا ہندسہ وہاں پڑھایا جاتا تھا، انجینئرنگ پڑھائی جاتی تھی، اور ساتھ قرآن و حدیث اور اس کا مکمل نظام پڑھایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ انگریز سامراج نے تعلیمی نظام مدرسوں کا بھی اور پھر اسکولوں اور کالجوں کا جو عصری تعلیم کا پورا نظام بنایا گیا، اس کو مذہب سے بالکل کاٹ دیا۔ وہاں مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے کیپٹلزم کے اصول پر، تعلیم دی جاتی ہے سرمایہ کے تحفظ کے لیے۔ مثلاً اکنامکس پڑھائی جاتی ہے، کوئی اکنامکس کا طالب علم بتا سکتا ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے 4 سالہ دور میں کوئی اسلام کی معیشت کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو؟ نہیں۔ بنیادی پرنسپلز، بنیادی اصول اور سسٹم سرمایہ دارانہ اصول پر، اسی لیے وہاں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ سود جائز ہے یا ناجائز۔ کیپٹل ہے تو کیپٹل کا ریٹرن چاہیے، خواہ وہ سود کی شکل میں آئے یا پیداوار کی شکل میں آئے، بس کوئی بحث نہیں ہے۔ سیاست میں سیاسی نظام چاہیے، پولیٹیکل سائنس میں سیاست کی وجہ سے کہیں بد امنی پیدا ہوتی ہو، بندے قتل کرنے پڑیں، انسانوں کی توہین ہوتی ہو تو ہوتی رہے، بس۔ یہ نام نہاد سرمایہ داری نظام، جمہوریت کا نام لے کر انسانیت پر ظلم ڈھانے والا نظام، یہ پولیٹیکل سائنس آپ کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے یونیورسٹی کا طالب علم پولیٹیکل سائنس کے ان تمام لوگوں کو، میکیاولی کو پڑھے گا جو دھوکے بازی کی سیاست سکھاتا ہے، چانکیا کی سیاست پڑھے گا، وہ روسو کا اجتماعی نظریہ پڑھے گا لیکن کام انفرادیت کا کرے گا۔ معیشت میں مارکس پڑھے گا، ہیگل پڑھے گا، ایڈم اسمتھ پڑھے گا، لارڈ کینز پڑھے گا، مارشل پڑھے گا، اس کی اساس پر اکنامکس پڑھائی جائے گی۔ لیکن اسلام کا معاشی نظام اور اسلام کا سیاسی نظام، اس کا ہماری یونیورسٹیوں میں داخلہ ممنوع ہے۔ مولوی کو ویسے بند کر دیا کہ تم درس نظامی کی بھول بھلائیوں میں 8 سال تک پھرتے رہو، تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، معیشت سے کوئی تعلق نہیں، سماج سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جن کا سیاست، معیشت، سماج سے تعلق ہے، ان کو کہا کہ تم نے ہمارا لقمہ حرام کھانا ہے سرمایہ داری کا۔ سرمایہ داری کے اصول پر سیاست سیکھو، سرمایہ داری کی اساس پر معیشت سیکھو، سرمایہ داری کی اساس پر انسانی سماج کی مینجمنٹ سیکھو۔ یہ چیلنج ہے اس دور کا۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم سرمایہ داری اور سوشلزم دونوں نے مل کر یہ کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی اس دور میں مذہب کی اساس پر کوئی سیاسی، معاشی، سماجی نظام نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں یورپ نے ترقی کی، تو کیوں ترقی کی؟ وہ کہتے ہیں ترقی اس لیے کی کہ ہم نے مذہب چھوڑ دیا۔ بھائی یورپ پر جو مذہب تھا وہ تو عیسائیت تھی مسخ شدہ، وہاں کے پادری، وہاں کے بڑے بڑے احبار و رہبان، وہاں کا جاگیردار بادشاہ، دونوں کی ملی بھگت سے مذہب انسانیت کے لیے ظلم کا آئینہ دار بن گیا۔ انہوں نے اس ظلم سے پیچھا چھڑا کر انقلاب برپا کیا، انقلاب فرانس آیا۔ اگر مذہب کا کردار یہی ہے کہ وہ ظلم کرے، بد امنی پیدا کرے، جاگیرداروں اور وڈیروں کا اعلی کار ہو، تو ایسے مذہب کو دنیا کون مانتی ہے؟ اگر عیسائیت نے شکست قبول کر لی، یہودیت نے قبول کر لی، ہندو مت نے قبول کر لی، کنفوشیزم نے قبول کر لی، تو کیا تم مسلمان بھی یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ۔ مسلمان اور دین اسلام کی تعلیمات تو قیامت تک کے لیے ہیں، یہ صرف صحابہ کے لیے مخصوص نہیں تھی، نہ ایک مخصوص دور کے لیے تھی، تمام انسانیت کے نام حضور کا پیغام انسانیت کے اختتام تک ہے۔ تو آج ہمارے سامنے سب سے بڑا اصلی چیلنج کیا ہے کہ کیا اس جدید دور میں، اور جدت بھی کس بات کی ہے کہ پیداواری ذرائع بدلے ہیں نا۔ پہلے سادہ طریقے کی زراعت تھی،
پھر تجارت تھی، اور اب بدل کر صنعتی دور آیا 300 سال سے، تو پیداواری عمل تیز ہو گیا نا۔ اس کے علاوہ اور جدت کاری کیا ہے؟ کیا اس وقت پہلا انسان اگر 4 روٹی کھاتا تھا تو آج 10 کھاتا ہے؟ پہلا انسان قمیض کرتا پہنتا تھا، آج 10 کپڑے چڑھاتا ہے۔ جدت کا مطلب پیداواری وسائل، ٹیکنیکس کی ارتقائی شکل ہوتی ہے بس، اور کوئی ٹیکنالوجی فی ذات ہی اچھی بری نہیں ہوتی، اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو آپ منفی استعمال کریں تو فرعون پیدا ہوتے ہیں، اور اگر اسی ٹیکنالوجی کو انسان دوستی کے لیے استعمال کریں تو ابو بکر و عمر پیدا ہوتے ہیں۔ بات اس کے استعمال کی ہے، اور صنعتی دور سے نکل کر آج جدید چیلنج مزید بدل کر ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو گیا، کمپیوٹر ایج میں آ گیا، انٹرنیٹ کے زمانے میں آ چکے ہیں، تو پیداواری ذرائع بدلے ہیں نا، کیا سسٹم بھی بدل جائے گا؟ یہ سمجھنا کہ یہ سرمایہ داری سسٹم یا سوشلزم اس جدید صنعتی یا ٹیکنالوجیکل ایج کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، یہ تصور غلط ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ پیداواری ذرائع بدلنا یہ انسانی ارتقاء کا حصہ ہے، جیسے جیسے زمانہ بدلے گا مزید تبدیل ہوں گے، اس سے بھی اگلی دنیا میں چلے جائیں گے، لیکن بنیادی قرآن نہیں بدلے گا، دین نہیں بدلے گا، دین کے افاقی اصول نہیں بدلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ جو مینجمنٹ ہے، سسٹم بنانے کا عمل ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ تو آج ہمارے سامنے چیلنج مسلمان کے سامنے یہ ہے کہ کیا ہم بھی یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، پارسیوں کی طرح یہ شکست تسلیم کر چکے ہیں کہ سیاست میں مذہب نہیں ہوگا، سیاست سرمایہ داری کی ہوگی، سیاست رسول اللہ کی نہیں ہوگی؟ کیا ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ معیشت کا نظام رسول اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا، ہم اسی سرمایہ داری نظام کے ایجنٹ اور اعلی کار رہیں گے؟ اگر کسی مسلمان کے گوشے میں یہ خناس موجود ہے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور دین اسلام کی حقانیت پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج کے اس بدلتے ہوئے دور، اس ڈیجیٹل ایج میں بھی ہم بطور سسٹم کے دین اسلام کو واضح کر سکیں اور بتا سکیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام آج کے ان بد اخلاقی کے، خوف کے، دہشت گردی کے، بھوک کے، بد امنی کے نظام کے مقابلے پر ایک کامل، مکمل، کمپریہنسو سسٹم ہے۔ اس نقطۂ نظر سے سیرت کا مطالعہ کرنا، اس نقطۂ نظر سے قرآن حکیم کو پڑھنا، اس نقطۂ نظر سے دین کا مطالعہ کرنا، یہ آج ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن صرف وظیفے کے لیے پڑھا جائے، دم درود کے لیے پڑھا جائے، کوئی مردے بخشوانے کے لیے پڑھا جائے، کوئی نکاح میں بچی کے سر پر سایہ کرنے کے لیے قرآن رکھ لیا جائے، دین کی وہ اعلیٰ تعلیمات انسانیت کے لیے کیسے مفید ہیں، ایک کالے کے لیے، ایک گورے کے لیے، ایک مشرقی کے لیے، اس مغربی کے لیے، اس کے لیے ایک سسٹم کا چیلنج درپیش ہے۔ اسی بنیاد پر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مشن کیا تھا کہ ہر وہ سسٹم جو ظلم پر، بد امنی پر، زیادتی پر، خوف پر، دہشت گردی پر مبنی ہے، فک و کل نظام، اس کو توڑ دو، اور وہ سسٹم جو انسانیت کے لیے امن، عدل، انصاف، عزت اور احترام دے، اس کو قائم کرنا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ یہ بنیادی تقاضا آج کے مسلمان کا ہے، آج کے پڑھے لکھے نوجوان کا، اور خاص طور پر پاکستان کا وہ نوجوان جس کا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستان اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، جس کی پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر فریضہ عائد نہیں ہوتا
کہ وہ اپنی مقننہ، اپنی عدلیہ، اپنی انتظامیہ سیرت نبوی کے تناظر میں، اس سسٹم کے تناظر میں بنائے جو دین اسلام نے واضح کیا ہے، نہ کہ غلامی کے 200 سالہ دور میں 1757 سے لے کر 1947 تک اس سوسائٹی پر مسلط رہا، اسی نظام کی جگالی کرتے رہے۔ آج بھی ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم انصاف کے لیے نہیں بیٹھیں۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی کرسی پر بیٹھ کر یہ جملے دہرائے ہیں، ثاقب نثار نے جملے دہرائے ہیں، تقریباً ہر جواد ایس خواجہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس کے جملے ہیں کہ ہمارا یہ نظام انصاف جو ہے یہ انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، ہم قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے پابند ہیں، اور قانون بنایا ہوا ہے انگریزوں کا، قانون ہے ظلم کا، قانون ہے نا انصافی کا۔ تو نا انصافی کے قانون کے ذریعے سے کوئی جج کسی کو انصاف فراہم کر سکتا ہے؟ 100 سالہ مقدمات دیوانی کے آج بھی جاری ہیں۔ 24 سال میں مانسیرا کے ایک بوڑھے کا مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے تو وہ غش کھا کے گر پر مر جاتا ہے۔ یہ انصاف ہے؟ اپنی مقننہ کو دیکھو، ان 75 سالوں میں غلامی کے زمانے کا کوئی قانون بدلا؟ آج بھی 1828 کا برٹش کرمنل لا آپ پر نافذ ہے، آج بھی 1861 کا پولیس ایکٹ آپ پر مسلط ہے، آج بھی 1873 کا کینال ایکٹ آپ پر مسلط ہے، آج بھی 1835 کا بنایا ہوا مالیاتی نظام آپ پر مسلط ہے، آج اسی زمانے کا بنایا ہوا نظام تعلیم آپ پر مسلط ہے۔ اسلام کے نام پر ملک لیے ہوئے 75 سال ہو گئے، اور اسلام کے نام پر نہ مقننہ بنائی، نہ عدلیہ بنائی، نہ انتظامیہ بنائی۔ ظلم ڈھانے کے لیے جو انتظامیہ بنائی تھی 1803 میں اس وقت کے وائسرائے ہند نے، آج بھی وہی۔ دنیا کے کسی آزاد ملک میں ایسا سسٹم نہیں ہے جو آج ہمارے ملک میں مسلط ہے۔ تو ہمارے مسائل غلامی کے زمانے کے نوآبادیاتی دور کے وہ سسٹم ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل مختلف ہیں، سرمایہ کے مفاد کے گرد گھومتے ہیں، عالمی طاقتوں کے مفادات کے تحت چلتے ہیں، ان کی ڈکٹیشن پر عمل کیا جاتا ہے، آزادی سلب ہے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہم اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ آپ 75 سالوں میں اندازہ لگائیے کہ عدالتیں ہر کچھ عرصے کے بعد گھما پھرا کر سود کے خلاف فیصلوں کو ریجیکٹ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ اب ماشاءاللہ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا 30 سال کے بعد، چیف جسٹس نور محمد مسکان زئی نے، کہ ہمیں 30 سال بعد پتہ چل گیا اب اس فیصلے سے کہ سود واقعی حرام ہے، یعنی 1400 سال پہلے اللہ میاں قرآن میں حرام اسے قرار دے چکے ہیں، اور وفاقی شریعت اسلام کی اس کو اب 1990 میں جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف اپیلیں ہوئی، اور پورے 30 سال کے بعد اب 2020 میں 21 میں پتہ چلا کہ جی سود حرام ہے، اور پھر اس کو حلال بنانے کے لیے 5 سال مزید دے دیے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ پھر کہیں گے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان، کس بات کا اسلامی جمہوریہ؟ نہ اسلامی ہے نہ جمہوریہ ہے، نام کے پاکستان رکھنے سے پاک ہو جائے گا ملک؟ جب تک وہ سسٹم جو ظلم، ناانصافی، بد امنی کا نوآبادیاتی دور کے تقاضوں سے عالمی سرمایہ داری نظام نے بنایا تھا، اس وقت تک اس سے نجات حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک سیرت نبویہ پر لفظی سیمینار کر دینا کافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بطور سسٹم کے سمجھنا اور اس کے مطابق بنانے کی منظم جدوجہد اور کوشش کرنا۔ فرقوں میں بٹے ہوئے تنظیم پیدا ہوتی ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا 15 نظام تعلیم ہمارے ملک میں جاری ہیں، 5 مذہبی اور 10 کے قریب جو ہے وہ عصری تعلیمی ادارے ہیں۔ تو کسی ملک میں وحدت فکری پیدا ہوگی ان نظاموں سے؟ دنیا کی ہر ریاست کو دیکھیں، ایک نظام تعلیم،
پورے امریکہ میں، پورے برطانیہ میں، پورے روس میں، پورے چین میں، جرمنی میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں صرف ایک نظام، جو اس ریاست کا شہری ہے، خواہ وہ یہودی ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، کچھ بھی ہے، اسے اس ایک نظام تعلیم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے مذہبی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اپنے گھر میں یا اپنے کسی مسجد میں پڑھ لو یا اپنے مندر میں پڑھ لو، لیکن ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک سیاسی نظام، ایک تعلیمی نظام۔ اور ہمارے ہاں 15 نظام تعلیم سے لوگ پیدا ہوں گے تو 5 تو مذہبی فرقوں کے ہو گئے اور 10 جو ہیں وہ عصری فرقوں کے ہو گئے۔ یہ ایچیسن کا ہے، یہ لارنس کالج کا ہے، یہ چیف کالج کا ہے، یہ مہنگے لمز کا ہے، آج کل نئے نئے ادارے آ گئے، لمز کا ہے، یہ فلانے کا ہے، اور یہ بیچارہ ٹاٹ سکول کا سرکاری ہے جو کلر کی بھرتی ہو سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو وحدت فکری کیسے پیدا ہوگی؟ ایک قوم کیسے بنے گی؟ ایک اجتماعیت کیسے پیدا کی؟ اگر تعلیم کے ذریعے سے ہی انفرادیت اور فرقہ واریت کا زہر انسانی دلوں میں اتار دیا تو ان میں بنیان مرصوص والی ٹیم کیسے بنے گی؟ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے لیکن دل کیا ہے؟ قلوبہم شتیٰ، ایک دوسرے سے دل مختلف ہوں گے۔ حج کریں گے ایک دوسرے سے الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے، رمضان کے روزے رکھیں گے، ہر ایک فرقے کی، ہر ایک اسلام پسند کی اپنی اپنی منڈلی ہوگی اور اپنا اپنا رمضان ہوگا، اور تو اور اداکاراؤں کا بھی اپنا رمضان چینلوں پر چلے گا، اور ہر چینل کا اپنا اپنا اسلام اور اپنا اپنا رمضان ہوگا، رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے۔ عجیب خدا کا خوف کہ زہر کی جو تقسیم ہے تعلیم کی، اس نے ہر جگہ ہمیں افتراق میں کسی ایک فکر پر، ایک نظریے پر، ایک سیرت پر، ایک سسٹم پر جب متفق ہی نہیں ہے تو تنظیم کیسے پیدا ہوگی؟ امریکہ اس لیے کامیاب ہے کہ اس نے اپنے نوجوانوں کی تنظیم کیپٹلزم کے اصول پر کر دی۔ چین اس لیے کامیاب ہے کہ اس نے کمیونزم کے جدید ماڈل پر تمام چینیوں کو ایک منظم رسی میں پرو دیا۔ روس، جرمنی، فرانس، برطانیہ اس لیے کامیاب ہیں کہ ان کے اندر ایک ٹیم ہے۔ اب اخبارات تبصرہ کر رہے ہیں کہ لیز ٹرس جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم استعفیٰ دے گئی، کوئی بحران نہیں ہوا، اور ہمارے ہاں وزیر اعظم نکل جائے تو پوری دنیا سڑکوں پہ آ جاتی ہے، اور تو اور کسی وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا جائے تو ساری سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ پہلے وہ اہل ہوتا ہے پھر نااہل ہوتا ہے۔ 75 سال ہو گئے، تمہارا کون سا وزیر اعظم ہے جو نااہل نہیں ہوا؟ ایک بھی دکھا دو، ایک بھی۔ یا قتل ہوا ہے، یا نااہل ہوا ہے، یا برطرف ہوا ہے، یا 58(2)B کی تلوار سے قتل کیا گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر اس وقت تک کے وزیر اعظموں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 4 دن پہلے 6 حلقوں سے جیت کر اہل تھا اور اب نااہل ہو گیا۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، اہل تھا اور پھر نااہل ہو گیا۔ عجیب تماشا ہے۔ کم از کم دنیا کا جو منظم دستور ہے اس کے تناظر میں ہی دیکھ لیا جائے کہ ہم کس سسٹم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو سسٹم کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، یہ آج کا چیلنج ہے، آج کا تقاضا ہے۔ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان سنجیدہ جو ان مسائل میں گھرا ہوا ہے، وہ بجائے مایوسی میں جانے، اشتعال انگیزی یا تشدد پر اترنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھے اور اس کے تناظر میں دیکھے کہ بطور سسٹم کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کون سا نظام عبادت، نظام سیاست، نظام معیشت اور نظام سماجیات تشکیل دیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا مطالعہ بڑھے گا تو ہم میں حوصلہ پیدا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور ہم مایوسی، تشدد اور افراتفری کے ماحول سے نکل کر ایک منظم جماعت بننے کی طرف بڑھنے کا سفر کریں گے۔ یقیناً یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہمارا نوجوان
مایوسی کو جھٹک دے، تشدد والے رویے ختم کر دے، اشتعال انگیزی میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے حالات بڑے خراب ہیں، نظام کی خرابی اپنے عروج پر ہے، لیکن حوصلہ پیدا کرے، دین کے اس نظام کو سمجھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، میرے سسٹم کی اتباع کرو، میرے پیغام کی اتباع کرو، میرے طریقہ کار کی اتباع کرو۔ یہی اطاعت پیغمبر ہی اطاعت خداوندی ہے، اور یہی اطاعت خداوندی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔